تو کس کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پہ تو نے نعمتیں نازل کی. ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن کا شامل حال تیرا غضب ہے، تیرا غصہ ہے، جن سے تو ناراض ہے. تو جو فرمایا اب دیکھیے، تو یہاں پہ آیت میں دو باتیں سمجھ میں آئی. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پہ تو نے نعمت نازل کی، لیکن ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن پہ تو نے غضب نازل کیا. یعنی کیا مطلب؟ جس پہ غضب نازل نہیں ہوگا اس کا الٹا کیجئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سے خوش ہے. ایک بات فرمایا، اللہ ان سے خوش ہے، یعنی جن سے اللہ ناراض نہیں ہے تو ان کا راستہ ہے کہ جن سے اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے. وَلَضَّالِّينَ، گمراہ ہونے والوں کا راستہ نہیں. جس کا مطلب کیا ہوا؟ ہدایت پانے والوں کا راستہ. الٹا یہی تو بنے گا. تو اب نتیجہ یہ نکلا، ان کا راستہ کہ جن کے اوپر تو نے نعمت نازل کی، ان کا راستہ کہ جن سے تو راضی ہے، ان کا راستہ کہ جو ہدایت یافتہ ہے. اب یہ تین صفت اگر کسی دروازے پہ ملے گی تو سوائے در اہل بیت کے کہیں اور نظر نہیں آئے. اب یہ تین صفت، بات دیکھیے عجیب ہے لب و لہجہ کہ خدا یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، صفت لایا ہے اللہ، یعنی صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، صراط الذین انعمت علیہم. علیہم اب عربی گرامر ہے، مجھے مشکل یہ ہے کہ سمجھانا مجھے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے. علیہم، ان لوگوں کے اوپر کہ جن پہ تم نے نعمتیں، غیر المغضوب، جن پہ نعمتیں نازل کی وہی غیر مغضوب ہے. وہی دیکھو نا، کبھی ہوتا ہے کہ آپ آ جائیے یا آپ آ جائیے یا آپ آ جائیے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تین آپشن میں سے مجھے صرف ایک آپشن چاہیے. یعنی تین ہے، تین چیزیں ہیں، ان میں سے مجھے صرف اور صرف ایک چاہیے. دو نہ آئے کوئی بات نہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ آپ اور آپ آئیے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مجھے تینوں چاہیے. ایک سے کام چلنے والا نہیں ہے. جو فرمایا ایک سے کام چلنے والا نہیں ہے. جب ہم یہ کہیں کہ یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے چوائس دے دی کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک ہو جائے چل جائے گا. توجہ فرمایا. لیکن ہم جب یہ کہیں کہ ہمیں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، تو اس کا مطلب یہ کہ تینوں آئیں تب جا کے بعد بنے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یا نعمت والوں کا راستہ یا غیر مغضوب کا راستہ یا وَلَضَّالِّينَ کا راستہ. توجہ فرمایا. بلکہ قدرت نے کہا کہ دیکھو حق کے بارے میں یہ جملہ یاد رکھیے گا، حق ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ جس کے اندر نہ کچھ کم کیا جا سکتا نہ کچھ بڑھایا جا سکتا. یہ جملہ میرا یاد رکھیے گا. حق کی ایک خاصیت ہے کہ حق اسی وقت تک حق رہے گا جب تک کہ اس میں نہ کچھ بڑھایا جا سکے نہ اس میں کچھ کم کیا جا سکے. جہاں بڑھ جائے حق کے دائرے سے نکل جائے گا، جہاں کم ہو جائے حق کے دائرے سے نکل جائے گا. توجہ فرما رہے ہیں. اب یہاں کے اوپر یہ نہیں ہو سکتا کہ دو کشتیوں کے سوار بن کے چلے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، سب صحیح، کوئی غلط نہیں. نہیں، اگر ایک صحیح ہے تو 70% دوسرا غلط. توجہ فرمایا. ایک حق ہے تو 70% دوسرا باطل. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی حق ہو جائے وہ بھی حق ہو جائے. اور اگر کوئی کہے تو اس کے خود باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ وہ سفید اور کالے کو ملا رہا ہے، نور اور تاریکی کو ایک جگہ کے اوپر جمع کر رہا ہے، حق و باطل کو ایک طریقے کا دکھا کے کوشش کر رہا ہے کہ اسے ایک طریقے کا دکھائے. توجہ فرمایا. تو اب قرآن کہہ رہا ہے انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جس پہ تو نے نعمت نازل کی. کون ہے یہ انعمت علیہم؟ غیر المغضوب، یہ وہی ہے کہ جن سے اللہ ہمیشہ راضی ہے. وَلَضَّالِّينَ، یہ وہی ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہے، گمراہ نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد. تو یہ فرمایا. اب اس صفت کے اعتبار سے یہ تینوں صفت جہاں مل جائے بس اسی راستے کی گفتگو ہو رہی ہے. ان تینوں صفات کے ساتھ جو راستہ ہمیں مل جائے، توجہ رکھیے گا، اسی کی گفتگو ہو رہی ہے. اور اگر اس راستے کو ڈھونڈنا ہے تو صرف ایک آیت نشاندہی کر رہی ہے اس آیت کی. قرآن نے کیا کہا؟ انعمت علیہم، کہ جن پہ ہم نے نعمتیں نازل کی. توجہ رکھیے گا.
نزول کا تذکرہ ہے، اتمام کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور کرے نزول نعمت کا ذکر ہے، اتمام نعمت کا ذکر نہیں ہے۔ آپ سوچئے جس پہ نازل ہو جائے نعمتیں وہ تو بن جائے کون سا راستہ؟ صراط مستقیم۔ اب جس کے اوپر نعمتیں نازل ہو جائیں، نہیں، نعمتیں تمام ہو جائیں، توجہ رکھیے گا، اور نعمتیں صرف ایک موقع پہ تمام ہوئی، ایک موقع پہ اتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ توجہ فرمایا، جملہ سنیے گا میرا، جن پہ نعمتیں نازل ہو جائیں وہ صراط مستقیم پہ چلنے والے، جن پہ نعمتیں تمام ہو جائیں وہ خود صراط مستقیم ہے۔ اس سلوات پر اس سے بہتر انداز میں نعرہ سلوات۔ توجہ فرما، اتنی دیر تک میں نے ایکسپیکٹیبل گفتگو کی ہے کہ جسے میں ہرگز سوچ سمجھ کے نہیں آیا تھا۔ ایک صلوات پڑھتے محمد والے انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پہ تو نے نعمتیں نازل کی، تو نے نعمتیں نازل کی، غیر المغضوب کہ جن کی صفت یہ ہے کہ جن کی رضا ہمیشہ تیرے ساتھ رہی، جن کی رضا، یہ جملہ میرا نہیں، میں نے یہ نہ کہا کہ تیری رضا جن کے ساتھ رہی، نہیں، جن کی رضا ہمیشہ تیرے ساتھ رہی۔ اگر یہ نہ کہیے گا تو لسوف یعطیک ربک فترضی، کہ ہم اتنا راضی عطا کریں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ غیر المغضوب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پہ کبھی تیرا غضب شامل حال جن کے نہیں ہوا، ولا الضالین، اور یہ گمراہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہی عین صراط مستقیم ہے، یہی عین ہدایت ہے۔ توجہ فرمائیے گا، عین ہدایت۔ عجیب بات ہے، رسول خدا مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب بھی ہیں، ایک شخص آیا، بدو، عرب کا بدو، چرواہا، اونٹوں کا چرواہا، آیا نبی کے پاس، یا نبی اللہ، غالباً کرد الامات، متقی ہندی، اسی کی یہ حدیث ہے، آیا، آپ کہنے لگا یا رسول اللہ کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے کہ سیدھے جنت میں جاؤں اور میرے سارے گناہ بخش دیے جائیں اور مشکلیں میری آسان ہو جائیں۔ آیت نازل ہوئی تھی، کون سی؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور ہرگز جدا نہ ہو۔ اب دو ترجمہ کیا جا سکتا ہے، ہرگز خود متفرق نہ ہو، یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، یہ بھی کہا سکتا ہے ہرگز آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ توجہ فرمایا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جدا نہ ہو وہی حبل اللہ سے متصل، اور جو آپس میں تفرقہ نہ ڈالے وہی حبل اللہ سے متصل۔ توجہ فرمایا، اب ان میں تو کوئی ایک عنوان سے بھی اگر کمی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حبل اللہ سے متصل نہیں ہے۔ توجہ فرمایا، آنے والا کہہ رہا ہے تو نبی نے یہی آیت سنا دی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ تو اس نے سوال کیا، یا نبی اللہ، یا اللہ کی رسی کون ہے؟ توجہ فرمایا، کہا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس دنیا میں بھی باسعادت رہو، آخرت اور عقبہ بھی تمہارا سمجھ جائے، تو علی کے دامن سے متصل رہو، علی کے دامن سے متمسک رہو۔ توجہ فرمایا، اب جیسے ہی اس نے سنا، مولا کائنات کی طرف مڑا، علی کی باہوں میں باہیں ڈال کے رسول کو مخاطب ہو کے کہتا ہے، یا نبی اللہ گواہ رہیے گا، آج میں علی سے متمسک ہو گیا۔ توجہ فرمایا، آج میں علی سے متمسک ہو گیا۔ اب پھر اس کے بعد وہ وہاں سے جانے لگا، جب جانے لگا تو نبی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جنتی ایسے ہی ہوتے ہیں، دیکھو جنتی۔ عجیب بات ہے، آپ غور کیجئے گا، یعنی بغض حسد کہتے کس کو، اس کا اندازہ لگائیے گا۔ جیسے ہی نبی نے کہا کہ جنتی ایسے ہی ہوتے ہیں، ایک حضرت، توجہ فرمایا، ایک دو نمبری قسم کے، غور فرمایا، انہوں نے سنا
تو کیا فرما رہے ہو؟ تو یہ حق کا راستہ میں نے عرض کیا کہ حق اور باطل، حق کی ایک خاصیت یہ ہے کہ نہ حق میں کچھ کم کر سکتا کوئی، نہ اس میں کوئی زیادہ کر سکتا، جو ہے سو ہے، اب اس میں کچھ کمی اور بیشی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی اگر افراط ہو جائے تو حق نہ رہے، اگر کمی ہو جائے تو حق نہ رہے، بلکہ باطل کے زمرے میں چلا جائے گا۔ یہ ایک حق کی خاصیت ہے، یہ ہے حق کا ایک عنوان ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ تم ہمارے معاملے میں بھی وہی تک زبان کھولنا جہاں تک ہم بتائیں، اپنی مرضی سے نہ کہنا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ توجہ فرمایا، میری فکر تو یہ ہے جناب، میری تحقیق تو یہ، آپ کیا اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں، آپ کی حیثیت کیا، آپ کی ذہنیت کیا، آپ کی وقت کیا، توجہ فرمایا کہ آپ کچھ سمجھ سکیے اور فرمایا۔ تو اسی لیے میں نے کل ایک جملہ کی خدمت میں عرض کہا تھا کہ جب بیٹھتا ہے انسان تو بیٹھنے کا عنوان یہ ہوتا ہے کہ یا تو جہالت کی بنیاد پہ بیٹھتا ہے یا بہت زیادہ پڑھ لے، نہیں میں نے غلط کہا، بلکہ زیادہ پڑھ نہ لے، اسے یہ گمان ہو جائے کہ میں نے بہت پڑھ لیا، پڑھا لکھا آدمی نہیں بیٹھتا، بلکہ اگر یہ گمان ہو جائے کہ میں نے بہت پڑھ لیا تو بیٹھنے کے یہ دو راستے ہیں، یا تو انسان جہالت کی بنیاد پہ، یا پھر یہ گمان ہو جائے کہ میں بہت بڑا عالم ہو گیا، تو بس سمجھ لیجئے کہ اب وہ صراط الذین انعمت علیہم میں نہیں ہے، بلکہ یہ والضالین میں سے ہے۔ وہ فرمایا ہے کہ نہیں ہے، مغضوب میں سے ہے، ضالین میں سے ہے، اب اسے ہدایت یافتہ آپ نہیں کہہ سکتے، غیر المغضوب میں سے نہیں بلکہ مغضوب میں سے ہے، والضالین میں سے نہیں بلکہ ضالین میں سے، جہاں یہ گمان ہو جائے اور جہاں اس طرح کے لفظ لہجے نکلنے لگے، یہاں تک کہ علماء نے بھی جب قرآن اور حدیث معصوم کی تفسیر بیان کی ہے تو آخر میں ایک جملہ یہ لکھ دیا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم اس نتیجے تک پہنچے، کبھی چیلنج نہیں کرتے کہ یہی صحیح ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، فرمایا، بلکہ یہ جملہ نیچے لکھا رہتا، اٹھا کے دیکھیے گا، چاہے وہ قرآن کی تفسیر ہو یا حدیث معصوم ہو، زیادہ تر جو محتاط قدیم کے علماء نیچے ضرور لکھ دیتے واللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا۔ اب اللہ نے جتنا دماغ ہمیں دیا تھا اتنے اعتبار سے ہم نے سوچا اور سوچ کے اس نتیجے تک پہنچے، توجہ فرمائیے۔ تو انسان یا جہالت کی بنیاد پہ بیٹھتا ہے، یا اگر یہ گمان ہو جائے کہ اب مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا یا میں نے بہت جان لیا، توجہ رکھیے گا، اور ان دونوں میں بڑا فرق ہے، جب جاہل بہکتا ہے تو خود بہکتا ہے، لیکن جب اس گمان کرنے والا بہکتا ہے تو خود بھی بہکتا ہے اور نہ جانے کتنے لوگوں کو بھی بہکا دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد علیہ وسلم۔